ڈیفرسٹیشن اینڈ اوور ہنٹنگ. ڈیفرسٹیشن کا مطلب جنگلوں کا کاٹا جانا، اینڈ اوور ہنٹنگ کا مطلب ہے کہ ضرورت سے زیادہ شکار. تو ڈیفرسٹیشن مین کٹنگ ڈاؤن آف ٹریز، اس میں درختوں کو کاٹا جاتا ہے فار کنورژن، تبدیل کرنے کے لیے. فورسٹ ٹو نان فورسٹ لینڈ، جہاں پر جنگل موجود ہوں آپ اس کو تبدیل کر دیں ایسی زمین کے اندر جہاں پر جنگل موجود نہ ہو. مطلب جہاں ایک آپ کے پاس ایریا تھا وہاں پہ فورسٹ موجود تھا، آپ نے اس کو اپنے فائدے کے لیے جو ہے وہ کٹ کر دیا، تو ایسی لینڈ کو کہتے ہیں نان فورسٹ لینڈ. The destruction of the significant areas of forest has resulted in degraded environment. جب ہم تباہ کر دیتے ہیں ایسے ایریاز کو جہاں پر فورسٹ موجود تھے تو اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، ہماری ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مطلب ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ سادہ لفظوں میں کہوں کہ آپ کا انوائرمنٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو بایو ڈائیورسٹی ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، ریڈیوس ہو جاتی ہے. کازز اینڈ ایفیکٹس آف ڈیفورسٹیشن، اس کے کیا اسباب ہیں جنگل کو کاٹے جانے کے، اور جب جنگل کو کاٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد کیا جو ہے وہ نقصانات کا سامنا جو ہے وہ اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم دیر از اے سلو فورسٹ ڈیگریڈیشن، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جنگلوں کو آہستہ آہستہ کاٹا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے سڈن اینڈ کیٹاسٹرافک، اچانک اور تیزی سے جنگلوں کو کاٹا جاتا ہے فار اربن ڈیولپمنٹ، شہری آبادی کو بنانے کے لیے. مکمل ڈیفورسٹیشن ہو سکتی ہے مکمل طور پر جنگلات کا کاٹا جانا لکڑی کے لیے، زراعت کے لیے، یا پھر شہری آبادی کے لیے جنگلوں کا کاٹا جانا. ڈیفورسٹیشن کی وجہ سے جو پانی کے اندر نمی کا تناسب ہوتا ہے اور جو موئسچر ہوتا ہے وہ ریڈیوس ہو جاتا ہے. جب ٹریز موجود نہیں ہوں گے ٹو کیپ سوائل ان پلیس، مٹی کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے، اس کی جو جڑیں ہوتی ہیں اس کو مٹی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھتی ہیں، دیر آر مور چانس آف سوائل اروژن، تو اس سے کیا ہوگا، زمینی کٹاؤ کے خدشات بڑھ جائیں گے. مطلب کہ آپ کی جو زمین کی فرٹائل لیئر ہے وہ خراب ہو جائے گی، اوپر والی فرٹائل لیئر ہوتی ہے. ہیوی رین فال واشز سوائل انٹو ریور، جب بارشیں ہوں گی، تیزی سے بارشیں ہوں گی، تیز بارشیں ہوں گی، تو جو اوپر والی مٹی ہوگی وہ کس میں چلی جائے گی، دریاؤں میں چلی جائے گی. اب یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دریاؤں میں مٹی کیسے جائے گی. پہاڑوں کے اوپر جب بارشیں ہوتی ہیں تو وہاں پر درخت ہوتے ہیں جو اس کی مٹی کو روکے رکھتے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن جب درخت نہیں ہوں گے تو جو بارشیں پہاڑوں پہ ہوتی ہیں اور وہاں سے ندی نالے بنتے ہیں اور پھر دریاؤں میں وہ پانی جاتا ہے، تو وہ مٹی بھی اس پانی کے ساتھ چلی جائے گی، اور جس کی وجہ سے آپ کے جو ہیں وہ ریورز مٹی سے بھر جائیں گے. تو جو اسینشیل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں مٹی کے وہ بھی جو ہے وہ اوپر سے ریموو آؤٹ ہو جائیں گے اور دریاؤں میں چلے جائیں گے. ریورز بیکم چاکڈ اپ، جو دریا ہیں وہ بھر جائیں گے مٹی سے، جس کو مڈ اور سلٹ کہتے ہیں، اینڈ وچ کاز فلڈز، جس سے پھر سیلاب آئیں گے. ظاہر سی بات ہے جب دریاؤں کے اندر پانی سٹوریج نہیں ہوگا، مڈ اور سلٹ سے بھرے ہوں گے، تو وہ پانی پھر سیلاب کی شکل ہی اختیار کرے گا. دا سلٹڈ واٹر گیٹ اسٹورڈ ان واٹر، وہی سلٹڈ واٹر جو مٹی سے بھرا پانی ہے جب ڈیمز کے اندر جائے گا تو ان کی جو کیپیسٹی ہے پانی کو اسٹور کرنے کی وہ بھی کیا ہو جائے گی، ریڈیوس ہو جائے گی. ڈیفورسٹیشن آلسو کنٹریبیوٹ ٹو ڈیکریز ٹرانسپائریشن، ڈیفورسٹیشن سے ٹرانسپائریشن بھی کم ہو رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ جو پتے ہوتے ہیں وہاں سے پانی بخارات بن کر ہوا کے اندر جاتا ہے اور بادل بنتے ہیں. جب پتے ہی نہیں ہوں گے، پودے ہی نہیں ہوں گے، تو پھر ٹرانسپائریشن کیسے ہوگی، تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا، کلاؤڈ کی فارمیشن بھی کم ہوگی. دس الٹیمیٹلی ریڈیوس دا سورسز آف رین، اس وجہ سے جو بارشوں کے امکانات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر. فورسٹ سپورٹ کنسیڈریبل بایو ڈائیورسٹی، ہم جانتے ہیں کہ جو فورسٹ ہیں یہ بایو ڈائیورسٹی کو سپورٹ کرتے ہیں. بایو ڈائیورسٹی کی ڈیفینیشن اس چیپٹر کے سٹارٹ کے اندر ہم نے پڑھی تھی. اگر ہم یوٹیلائزیشن آف فورسٹ پروڈکٹ انکلوڈنگ ٹمبر، ہم جو ہے وہ جو جنگلات ہیں اس کی کون کون سی پروڈکٹس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ٹمبر کی لکڑی ہے، فیول وڈ ہے، وہاں وہ استعمال کرتے ہیں، اور یہ انسانی معاشرے کے اندر اس کا بہت اہم رول ہے. ٹوڈے ڈیولپ کنٹریز کنٹینیو ٹو یوٹیلائز ٹمبر، لیکن آج کل جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ مسلسل ٹمبر کی لکڑی کو جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں بلڈنگ بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے. اور وڈ پلپ، یہ لکڑی کا گدا جو سیلولوز سے بنا ہوتا ہے اور اس سے پیپر جو ہے وہ میکنگ ہوتی ہے.
تو فورسٹ جو پروڈکٹ ہیں انڈسٹری از لارج پارٹ آف اکانومی. تو جو فورسٹ پروڈکٹ انڈسٹری ہے یہ اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہوتی ہے ان ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹری، دونوں ملکوں کے لیے جو ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ہوتے ہیں. لیکن شارٹ ٹرم اکانومک گین، تھوڑے عرصے کے فائدے کے لیے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کنورژن آف فورسٹ، ہم لوگ جنگل کو تبدیل کر دیتے ہیں زراعت کے کھیتوں کے اندر. تو اس سے کیا ہوتا ہے لانگ ٹرم جو انکم کا سورس ہوتا ہے وہ ہم ختم کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ فورسٹ کیا کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ جو ہماری ایئر ہے وہ مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے، تو یہ وہ مختلف گیسوں کو بیلنس میں رکھتے ہیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کاربن ڈائی آکسائڈ کا لیول بڑھتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہوا سے ایکسٹریکٹ آؤٹ کر لیتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے ہمارا بایوسفیئر جو زمین ہے، جو ہواؤں اس کے ارد گرد جو ہواؤں کا ایک غلاف موجود ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ سٹیبل رہتا ہے. تو فورسٹ آر ویلیوڈ فار دیئر ایسیٹک بیوٹی. تو یہ ان کی بہت زیادہ خوبصورتی کی وجہ سے بھی ان کی بہت زیادہ قدر و قیمت ہے، کیونکہ جو فورسٹ جہاں پہ ہوں گے، جنگلات جہاں پہ ہوں گے، تو ٹورسٹ جو سیاح ہوتے ہیں وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. دا امپورٹنٹ اسپیکٹ آف فورسٹ آر آلسو ہارم ڈیو ٹو ڈیفورسٹیشن. جب ظاہر سی بات آپ جنگلات کو کاٹ دیں گے تو ٹورسٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر یا جہاں بھی جنگلات وغیرہ تھے وہاں پر جو ہے وہ نہیں جائیں گے. پاکستان کے اندر ڈیفورسٹیشن از اے گریٹ تھریٹ ٹو بایو ڈائیورسٹی. پاکستان میں جو جنگلات کو کاٹا جا رہا ہے تیزی سے، اس سے بایو ڈائیورسٹی کو بہت زیادہ تھریٹ ہے. بہت ساری اسپیشیز جو ہیں وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں دا کلوز کینوپی آف فورسٹ، جو جنگلات جو گھنے جنگلات تھے وہ شرنک ہو رہے ہیں ہر اپروکسیمیٹلی 1% پر ایئر. ہر سال 1% جو ہیں وہ جو تھک فورسٹ ہیں وہ ریڈیوس ہوتے جا رہے ہیں.